آپ چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی گزرے، آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ فلاحی ہو جائے، مگر وہ حکمت جو میرے آقا نے آپ کو سکھائی کہ خود اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کرنے کی، کتنے لوگ ہیں جو یہ کر پا رہے ہیں؟ کیا صرف ہم نے دوسروں کو درست کرنا ہے؟ کیا یہ اچھا عمل ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو درست کر کے بطور نمونہ کے پیش کرنا ہے۔ تو یہ صرف ایک جملے میں میرے آقا نے یہ سکھا دیا، یہ سمجھا دیا کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، اگر کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کتنے مشرکین مکہ تھے میرے آقا کے شدید مخالف، مگر کوئی شخص ان میں سے سرکار کے رویے اور اخلاق پہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ نہ مانا ضد میں ایک الگ بات ہے، انگلی نہیں اٹھا سکا۔ کتنی حقانیت اور سچائی ہے کردار کی، اور کتنا بے داغ ہے کردار کہ دشمن ہونے کے باوجود وہ انگلی نہیں اٹھا سکے اور پھر دین کی بات کی۔ تو تبلیغ کی حکمت میرے آقا نے، دعوت دین کی حکمت میرے آقا نے آپ کو سکھا دی کہ کھانا بھی کھلاؤ، آسانیوں کے ساتھ بات کرو، مگر معاشرے میں اپنے کردار کو سنبھال کے رکھو، اس کو مثالی بنا دو۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں وہاں کتنی ذہانت کا آپ نے استعمال کیا کہ جو رخ مدینے کو جاتا ہے اس کے الٹی سمت میں سفر کیا۔ اور جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ دشمن کو دھوکہ دینا جھوٹ نہیں ہے، حکمت ہے۔ جنگوں میں جب آپ دشمن کو دھوکہ دیتے ہیں اس کو حکمت قرار دیا، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کتنی اعلیٰ حکمت کا اظہار کیا کہ 10,000 جو سپاہ تھی ان کو حکم دیا کہ ہر آدمی اپنا چولہا الگ جلائے گا۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو 1,00,000 سپاہ ہے، کیونکہ 100 آدمیوں کے لیے ایک چولہا جلتا تھا، تو 10,000 چولہے جلوا دیے۔ اس نے کہا یہ تو لاکھوں سپاہ ہے۔ مرعوب ہو گیا دشمن، ایک حکمت سے ان کو مرعوب کر دیا، ڈی مورلائز کر دیا۔ ہم تو حکمت کو اپلائی نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ تو آپ ہجرت فرماتے ہوئے الٹے رخ گئے تاکہ وہ جو ہیں وہ آپ کا پیچھا، ان کو معلوم تھا کہ کھوجی یہاں کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ پیچھا کریں گے پیروں کے نشانات سے، اور انہوں نے کیا، مگر اس کے باوجود آپ نے حکمت کو اپلائی کیا اور اللہ نے بھی اس میں مدد کی۔ تو حکمت کو نہیں چھوڑنا، یہ وہ تعلیم ہے رسول اللہ کی کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کو صرف سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ قباء کی مسجد تعمیر کی راستے میں، لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا پروگرام نہ کسی دشمنی کا ہے نہ کچھ اور ہے، اللہ کے حضور جھک جانے کا ہے، اور تمہیں بھی یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ تم بھی اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ مسجد تعمیر کی، کوئی دفتر نہیں بنایا، کوئی گھر نہیں بنایا۔ مدینہ جہاں سے شروع ہوا وہ قباء ہے، اب تو اس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ایک پیغمبر کا کام تھا کہ عبادت گاہ تعمیر کی، لوگوں کو جھکنا سیکھنے کی تربیت گاہ تعمیر کی، کیونکہ عرب میں لوگ متکبر تھے، غرور والے تھے، غصے والے تھے، انا پرست تھے۔ ان کو یہ پیغام دینا مقصود تھا، یہ اس میں حکمت تھی کہ ہم جھکنے والے ہیں، ہم عاجزی والے ہیں، ہم کبر والے نہیں ہیں۔ جو جھکنے والا ہو، عاجزی والا ہو، اس سے لڑائی جائز نہیں ہوتی۔ تو مسجد تعمیر کر کے پوری سوسائٹی کو یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ ہم تو عزت والے لوگ ہیں، ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں جو آئے گا اس کو امن ملے گا، تو ہمارے پاس امن ہی امن ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایسے سلسلے ہیں، ایسے آپ کے انداز ہیں کہ جو بے شمار حکمتیں لیے ہوئے ہیں، اور ہم نے کبھی اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ پھر ایک حکمت کی بات اور دیکھیں آپ، چھوٹی سی، صدقے جائے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحابہ کرام تو فرمایا کرتے تھے
کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم تو کہتے ہیں ہماری ساری نسل ہی سرکار پہ قربان۔ کہ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو ہر آدمی کی آرزو تھی کہ میرے پاس ٹھہرے، ہر کوئی اس گمان میں تھا کہ آپ میرے مہمان ہوں۔ کتنا مشکل تھا کہ لوگوں میں تفریق پیدا ہو جانی تھی، اور جو وہاں گروہ موجود تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا، انہوں نے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر لینا تھا کہ یار تمہیں تو اہمیت نہیں دی رسول نے، فلاں کے گھر ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول کی حکمت کی انتہا دیکھیں کہ یہ ٹھہرنے کا فیصلہ اپنی اونٹنی کے سپرد کر دیا کہ جہاں میری اونٹنی قصبہ رک جائے گی وہی میری رہائش ہوگی۔ کیونکہ سب جانتے ہیں جو لوگ انبیاء کی تاریخ سے واقف ہیں کہ نبی کی قبر وہیں ہوتی ہے جہاں وہ رہتا ہے، اس کو شفٹ نہیں کیا جاتا، اس نے وہیں دفن ہونا ہوتا ہے جس زمین پر اللہ اس کو پردہ پوش کرتا ہے۔ تو اونٹنی جہاں ٹھہری وہی آج آپ کا مرکز ہے، وہی مسجد نبوی ہے، اور اسی جگہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا جس میں آپ مدفون ہوئے۔ تو فیصلہ کس پہ چھوڑ دیا؟ ایک جانور پہ، تاکہ کوئی بھی اس ایکسپلائٹیشن کو آگے نہ بڑھا سکے کہ اس کو پسند کیا اس کو نہ پسند کیا، کیونکہ جس کے پاس بھی آپ ٹھہرتے یقیناً معاشرے میں اس کو زیادہ توقیر مل جاتی، وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے اور سٹپٹا گئے یہود اور وہ لوگ جو منافقین تھے کہ کیا فیصلہ کیا ہے رسول اللہ نے کہ ایک جانور پہ فیصلہ چھوڑ دیا۔ اور کمال ہے اس اونٹنی کا بھی کہ آج وہی روضہ رسول ہے اور وہی مسجد نبوی ہے، سب کی لیے رحمتوں اور بخشش کا سامان وہاں ہے۔ تو وہ فیصلہ ایک جانور پہ چھوڑ دیا، اپنی اونٹنی پہ چھوڑ دیا۔ جب تم نے کسی کو بڑا مان لیا اس کا مطلب تم بڑے نہیں ہو، تم تب بھی متکبر نہیں رہتے، عجز میں آ جاتے ہو، لوئر پروفائل پہ آ جاتے ہو۔ تو کبر سے نکلنا ہے اگر اللہ سے اور رسول اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اگر ایک اطمینان والی اچھی زندگی گزارنی ہے۔ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں، کوئی ایک شخص نہیں ہے جو نہ کرتا ہو، سب فرسٹریٹڈ ہیں، ڈپریشن میں ہیں، مگر ایٹیچیوڈ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک ایٹیچیوڈ آپ لوگ چینج نہیں کریں گے باخدا کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، آپ کو اطمینان قلب نہیں نصیب ہونے والا۔ یہ رویے سے ملے گا، لوگوں کو رسپیکٹ دینے سے ملے گا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال بن رباح کو کہہ دیا کہ اے غلام زادے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا جہالت کی بو نہیں گئی ابھی تک؟ عمر کیا جہالت کی بو نہیں گئی؟ عمر نے سر بلال کے قدموں میں رکھ دیا کہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے کبر کی نفی کہ اگر غلطی ہو جائے اس کو ایڈمٹ کر لو فوراً، اور کوئی چھوٹا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، یہ ساری عزتیں تو اللہ کی ہیں۔ وہ کہتا ہے جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کروں۔ تو جب عزت اور ذلت اس کے پاس ہے تو ہم کہاں سے بڑے ہو گئے؟ کس حساب سے بڑے ہو گئے؟ نسب کے لحاظ سے کہاں سے بڑے ہو گئے؟ اللہ کے حبیب خطبہ حجت الوداع پر زمین پر پاؤں مار کے فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات کے، ساری دنیا کے نسب آج میری پاؤں کے نیچے ہیں۔ تو کبر سے بچنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ توجہ کرنی ہے، اس پہ گھر میں ڈائلاگ کرنے ہیں، کنورسیشن کرنی ہے، اپنے بچوں سے بات کرنی ہے۔ اس سے اگر آپ نکل گئے تو تب آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، تب تزکیہ نفس ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ نفس کی 3 کیٹیگریز ہیں جو قرآن حکیم نے بیان کی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ آئندہ کسی پروگرام میں ان 3 کیٹیگری پہ انشاءاللہ بات کروں گا، ابھی یہ ضمناً اس کا تذکرہ اس میں آ گیا۔ تو کبر کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ اس کا تعلق بھی کبر سے ہے، وہ حسد ہے۔ حسد کرنے والا شرک کرنے والا ہے۔ حسد کو شرک سے تعبیر کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ کسی کو جو کچھ بھی دینا ہے وہ رب العزت نے دینا ہے۔ جب آپ اس سے حسد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے دینے پر معترض ہیں۔ تو جو اللہ پر معترض ہو وہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ حسد آگ ہے جو آپ دوسرے کو نہیں لگا سکتے، اس میں خود جلتے ہیں۔ دوسرے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص مجھ سے حسد کر رہا ہے، وہ تو اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں مگن ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے۔ تو حسد وہ بیماری ہے جس میں آپ جلتے ہیں، جھلستے ہیں،
نیند نہیں آتی، یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے امیر ہو گیا، میں کیسے اس کو کمزور کروں، میں کیسے اس کو غریب کروں. یہ تمام انٹائر سوچ نیگیٹو ہے، نیگیٹو انٹائر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو ایک تازہ قبر بنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلومات کرتے ہیں، پتہ لگا فلاں محلے کی فلاں عورت کی قبر ہے، یہ کل فوت ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی اوپر عذاب ہو رہا ہے، جاؤ معلومات کرو اس کے بارے میں. جب معلومات کے لیے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت نمازیں پڑھتی تھی، نفلی روزے رکھتی تھی، نفلی عبادات کرتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی. نہیں، صحیح معلومات کرو، جاؤ. اب یہ معلومات نامکمل ہے، بہت عبادت گزار تھی، اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتی تھی. جب پوری معلومات کی گئی تو پتہ لگا یہ دوسروں کی ٹو میں رہتی تھی، اس کی وجہ سے سارے اعمال اللہ نے جھلسا دیے اور اس کو آگ کی نظر کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی تازہ کی وہاں ٹہنی لگائی اور فرمایا اس کا عذاب ہلکا ہوا. تو جو حسد کرنے والا ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کے دیے ہوئے پر ناراض ہے، جبکہ دینا، چھیننا، زیادہ دینا، کم دینا یہ اللہ کی اتھارٹی ہے، کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. حسد وہ بیماری ہے جو حسد کا شکار ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کتنے صدقہ کرے، خیرات کرے، نوافل پڑھے، فرض ادا کرے، عمرے کرے، حج کرے، جھلسا دیتا ہے اللہ اس کو، کیونکہ وہ اپنی آگ میں جل جاتا ہے. حاسد کبھی راضی نہیں رہ سکتا، کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا، کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اس سے نکل جانا ہے. شیطان حسد کی وجہ سے ملعون ہوا. خلیفۃ الارض آدم کو پروردگار نے بنایا، شیطان نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، حسد میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے ملعون ہوا اور ساری زندگی جلتا رہے گا، آگ کی نظر ہی رہے گا. حسد سے بہت ضروری ہے بچنا. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں پاک ہونا ہے. یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں ہماری، یہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں، یہ ہماری اخلاقی بیماری ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس میں مبتلا نہیں ہوں، آج کے دور میں یہی کہوں گا کہ جھوٹ بولتا ہے. پورا معاشرہ ان مسائل میں، ان نفسیاتی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے. اس کے بعد ایک بیماری اور ہے. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو شیطان میں موجود تھی، اور جو ان راستوں پہ چل رہے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان کے پیروکاروں کے لیے دوزخ بنائی گئی. پھر اگلی بیماری ہے جھوٹ. کتنا بڑا جھوٹ بولا آدم و حوا سے اس نے. اگر تم اس شجر ممنوعہ کے پاس چلے جاؤ گے تو ساری زندگی جنت میں بھی رہو گے اور ساری زندگی تم زندہ رہو گے، کیونکہ وہ اس جھوٹ کے ساتھ ان کو رسوا کرنا چاہتا تھا. جھوٹ ہوتا ہی وہ ہے کہ بولنے والے کو پتہ ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور سننے والے معصوم کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. جھوٹ کا سب سے بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو گفتار کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، اس کو 100% پتہ ہوتا ہے. آپ بازار میں جاتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے یہ چائنا کی چیز ہے، ہوتی مرید کے کی بنی ہوئی ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ میں مرید کے سے منگوائی ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ شرک کرتا ہے. جھوٹ پہلا شرک ہے. اللہ ایک ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، یہ بت اللہ کے شریک ہیں، یہ پہلا جھوٹ. تو جھوٹ کو شرک کیا قرآن نے کہا ہے. جھوٹا مشرک ہوتا ہے. اللہ نے رسول مبعوث کیے، وہ کہے گا کہ میں تو مانتے نہیں، یہ رسول ہے ہی نہیں. تو سب سے جو بڑے کبھی ہماری فعل ہیں ان میں جھوٹ ایک سب سے بڑا فعل ہے. اور آج ہماری زندگی میں اسی لیے بے چینیاں ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. کوئی شعبہ زندگی کم از کم پاکستان میں ایسا نہیں بچا ہوا، اوپر کی سطح سے لے کے بالکل نیچے کی سطح پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے بطور فاتح کے اور آپ بت گرا رہے تھے اپنے عصا مبارک سے، تو آپ کی زبان مبارک پہ الفاظ تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. باطل جھوٹ کو کہتے ہیں، بطل میں نے جھوٹ. اور اللہ کہتا ہے میں سود اور جھوٹ کو نابود کرتا ہوں. تو ہم اتنے جھوٹے ہو چکے ہیں ہر سطح پہ، ہر شعبہ زندگی میں. کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ کیسے تحفظ ہوگا؟ اللہ تو جھوٹ کو نابود کرتا ہے. ہماری تو عبادتیں بھی سچی نہیں رہیں، ہمارے تو درس بھی نہیں سچے رہے، ہماری تو کسی چیز میں سچائی نہیں رہی. تو تزکیہ نفس جو اپنا چاہے، جو مقبول بارگاہ ہونا چاہے، جو مقرب مصطفیٰ ہونا چاہے، اسے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا. اور باخدا کوئی مسائل نہیں آتے، کوئی مسائل نہیں آتے. اللہ کا شکر ہے میں خود، میرے بھائی، میرا بیٹا کاروبار کرتے ہیں، اور احسان عظیم ہے مالک کا کہ ان میں سے ایک بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا. ورنہ عام بازاروں میں ہم بات سنتے ہیں، وہ جی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. یعنی کہ رزق آپ کو جھوٹ دے رہا ہے نہ کہ اللہ. اور پھر یہ بھی کلیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بھی کلیم ہے کہ ہم مومن ہیں. یقین یہ ہے
کہ جھوٹ کے بغیر میرا روزگار نہیں چلتا. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کتنی بڑی روحانی اور اخلاقی اور نفسانی بیماریوں کا شکار ہیں. ایسے نہیں اللہ نے اتنی بڑی اسائنمنٹ رسول اللہ کو ذمے کی کہ تزکیہ نفس ان کا. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، ظاہرہ پوزیشن سے ہٹ جانے کے بعد تزکیہ کا کام رک جانا تھا؟ نبوت تو یقیناً اب جاری نہیں ہے اس شکل میں، مگر رسول اللہ کی نبوت تو جاری ہے، رسول اللہ کی دعوت تو جاری ہے، رسول اللہ کی لائی ہوئی کتاب تو جاری ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے ہے. آپ کی نبوت تو بعد از قیامت بھی ہے، مقام محمود پہ آپ کو کھڑا کیا جائے گا. تو کچھ تو لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، اور ایسے لوگ آج موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے تزکیہ نفس کا کام انجام دے رہے ہیں. آپ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. جو برائیاں چھوڑتا چلا جائے گا، یہ نفسانی خواہشات سے نکلتا چلا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ مسافر بن جائے گا. تو جھوٹ کو چھوڑ کے ہم بہت زیادہ روحانی طور پر طاقتور ہو سکتے ہیں. آج جو ایسی قومیں جو ہم پر آج حاوی ہیں، جن کی ہیبت ہم پہ حاوی ہے، اگر آپ ان کے معاشرے کو جا کے دیکھیں تو روٹین میں ان کے معاشرے میں ہم سے زیادہ سچائی موجود ہے. ایسے نہیں اللہ ان کو اتنی عزت و توقیر دے رہا. تو آپ کی عزت و توقیر آپ کی سچائیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ سچا ہے، سچوں کو طاقت دیتا ہے، سچوں کی مدد کرتا ہے، سچوں کے ساتھ ہے. تو جھوٹ آپ کو چھوڑنا ہے، وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے، کسی بندے سے نہیں کہ آج کے بعد میں اس راستے کو چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی. تب تزکیہ نفس ہوگا. پھر ایک اور چیز جو پیروی شیطان ہے، پیروی ابلیس، وہ ہے خواہش نفس. اس نے آدم و حوا کے اندر بھی ایک خواہش پیدا کی، ہمیشہ زندہ رہنے کی، ہمیشہ جنت میں رہنے کی. مگر اس کی اپنی خواہش یہ تھی کہ میں ان کی تذلیل کروں، کیونکہ ان کی وجہ سے جو مجھے عزت و توقیر ملنی تھی اور خلیفۃ الارض میں نے بننا تھا، میں نہیں بنا، اللہ نے اس مٹی سے بنے ہوئے کو بنا دیا. اس کی وجہ سے، اس خواہش نفس کی وجہ سے اس نے ان کو چکر دیا، ورگلایا. اور خواہش نفس کیا ہوتی ہے؟ ایک خواہش وہ ہوتی ہے جو اللہ کی ہوتی ہے، اور ایک خواہش وہ ہوتی ہے جو سیلف کی ہوتی ہے. اللہ کے حبیب کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچاتے ہیں. اور خواہش نفس کی نفی دیکھیں کملی والے کی، سبحان اللہ. پوری حیات مبارکہ میں ایک جملہ بھی لفظ میں سے نہیں ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، یہ میں کروں گا. ہر جگہ انہوں نے اللہ کا اسم استعمال فرمایا. یہ جو کرے گا میرا اللہ کرے گا، جو جانتا ہے میرا اللہ جانتا ہے، جو چاہے گا میرا اللہ چاہے گا. حدیث قدسی ہے خواہش نفس کے بارے میں، کیا ہے میرے بندے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اور اگر تو اپنی خواہش کے پیچھے بھاگے گا تو میں تجھے تھکا دوں گا، اتنا تھکا دوں گا کہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اور اگر تو میری چاہت پر چلے گا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری خواہش ہے. جتنے انسان آج ہم ہیں، میجورٹی ہماری خواہش نفس کی پجاری ہے، اللہ کی پجاری نہیں ہے. ہم تو عبادات بھی اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے. ہم مکمل طور پہ گرفتار ہیں، خواہش نفس کے شکار ہو چکے ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ دن میں یہ اللہ چاہتا ہے اور یہ اللہ نہیں چاہتا، یہ میں چاہتا ہوں اور یہ اللہ چاہتا ہے، یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے اللہ کی چاہت کے مطابق کرنا ہے، آپ کی زندگی ایسے ہو جائیں گی جیسے آپ جنت میں رہ رہے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں ساری دنیا کر رہی ہے، میں کیوں نہ کروں، ساری دنیا دوزخ میں جائے گی، میں دوزخ میں جانے کو تیار ہوں. جو اللہ چاہ رہا ہے وہ کریں، خواہش نفس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں. تزکیہ ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائیں گے. پاکیزگی کے بغیر پاک سے نہیں مل سکتے. اللہ پاک اور بے عیب ہے، وہاں جانے کے لیے پاکیزہ ہونا شرط ہے. پاکیزہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے باپ آدم جنت میں رہتے تھے، ہمیں جب اتار دیا گیا تو راستے کو کلوز نہیں کیا اللہ نے کہ راستہ کھلا ہے، تمہیں خوشخبری سنانے والے، ڈر سنانے والے، ہدایت سنانے والے آئیں گے، اگر تم نے فرما برداری کی تو تم واپس اپنے گھر کو آ جاؤ گے. تو کیونکہ وہ پاک جگہ تھی، پاک لوگ وہاں رہتے تھے، پاک روحیں وہاں ہی ہوتی ہیں، اللہ کا قرب ہے، اللہ پاک ہے، تو آپ کو پاک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ اپنے گھر کو پلٹ جائیں، لوٹ جائیں اپنے گھر کو. اور جب تک آپ پاکیزہ نفس نہیں ہوں گے، یزکی نہیں ہوں گے، تزکیہ نہیں ہوگا، اپنے گھر کو نہیں لوٹ سکتے.